اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اس وقت ایک راہب کے پاس گیا جو کہ ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس کو جا کر کہا کہ میں 99 شخص کا قتل کر چکا ہوں، تو کیا اب میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا کہ اتنے قتل کی معافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ عالم نہیں تھا۔ اس نے اپنے سے فتویٰ دے دیا اور کہا کہ تمہاری معافی نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ 99 کیا اور 100 کیا، کیوں نہ میں اس کو بھی قتل کر دوں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو معزز سامعین، 100 قتل پورے جب کر دیے تو اس کے دل میں پھر بھی خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی اور کے پاس جا کے پوچھ لوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لوں۔ تو اس نے کہا کسی عالم سے جا کر کہ میں 100 قتل پورے کر چکا ہوں، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہاں، تمہارے لیے توبہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو تو فلاں بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، تو تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ ان کے پاس جا کر جب اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو معزز سامعین، جہاں پہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو وہ چلا گیا، ابھی کچھ فاصلہ طے کیا اس نے تو اسے موت آ گئی۔ جنت کے فرشتے بھی آئے اور دوزخ کے فرشتے بھی۔ جنت والا کہنے لگا کہ یہ میرے ساتھ جائے گا، اس نے توبہ کر لی ہے۔ اور دوزخ والا کہنے لگا کہ ابھی اس نے توبہ نہیں کی، ابھی تو اس نے ارادہ کیا تھا، اس نے تو 100 قتل کیے ہیں، میں اس کو سجین میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو فیصلے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ یہ فرشتہ جو فیصلہ کرے گا اس کو قبول کر لینا۔ اس نے فیصلہ کیا تو زمین کو ناپا گیا۔ فرشتے نے کہا کہ زمین کو ماپ لو، تو اگر زمین یا فاصلہ آگے سے زیادہ ہوا تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں گے، اگر پیچھے سے زیادہ فاصلہ کرایا ہے یعنی اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کو جنت والے لے جائیں گے۔ تو جب فاصلہ ماپا گیا تو آگے والا فاصلہ جو تھا زیادہ تھا اور پیچھے والا فاصلہ بھی چھوٹا تھا۔ تو معزز سامعین، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ آگے سے سمٹ جا اور پیچھے سے پھیل جا، تو زمین سکڑ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والے فرشتے کو کہا کہ اس کو جنت میں لے جا۔ جنت والے نے اس کو خوبصورت لباس پہنا کر اس کی روح کو جنت میں لے گیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کتنے غفور رحیم ہیں، وہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ بندہ جب بھی گناہ کرے توبہ کرے، بار بار توبہ کرے گناہ کرنے کے بعد، تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کار لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ غلطی ہو گئی توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لیں۔ بار بار غلطی کرنے پر اگر تم نے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا۔ دل میں مایوسی پیدا نہیں کرنی کہ اللہ رب العزت ہم بار بار گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں معاف کیسے کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ بہت ہی آسان ہے اپنے بندے کو معاف کرنا۔ وہ تو اپنے بندوں کی معافی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ یعنی بار بار گناہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے پکی سچی کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں،
یعنی حضور کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اللہ رب العزت اس کے ما قبل کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی جو اس نے اس سے پہلے گناہ کیے تھے توبہ کرنے سے پہلے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دیں گے اور فرمائیں گے کہ اس کو پڑھ۔ جو وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے گا اور چھوٹے گناہوں کو پڑھتا جائے گا۔ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑے گا اس وجہ سے کہ اللہ سے شرم و حیا کی وجہ سے وہ اسے نہیں پڑھ پائے گا۔ تو معزز سامعین، جب چھوٹے گناہ ہوں گے اس کو پڑھتا جائے گا اور بڑے بڑے گناہوں کو اللہ رب العزت کے آگے نظر انداز کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ بندے کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کرتے جائیں، کون سا ہمیں کوئی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر طرف موجود ہے، وہ ہمارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہوتا ہے، ہمارے حالات سے واقف ہوتا ہے، ہماری ہر چیز سے وہ آگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے بندے، تو نے جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے وہ سب کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یعنی وہ جو تیرے بڑے بڑے گناہ تھے نا جنہیں تو نہیں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور کہے گی کہ میں نے بندے تیرے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یعنی اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ہمیں کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی تو کفر ہے بہت بڑا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو پھر وہ شخص جو ہے جلدی سے بول کر کہے گا، اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ زمین ابھی جو میں نے جس میں گناہ کیے تھے چھوٹے بڑے گناہ، اے رب العزت آج آپ کے حضور میں آ کر میں ان گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اس کو نظر انداز کر دیا اور چھوٹے گناہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا، لیکن پھر جب اللہ نے کہا میں نے تیرے گناہ نیکیوں میں بدل دیے تو اب کہتا ہے کہ اے مالک تیرے تو ابھی بڑے بڑے، اے مالک میں نے تو ابھی جو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں ان کو تو میں نے شمار ہی نہیں کیا۔ تو آج دیکھیں معزز سامعین، کائنات میں بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنہیں توبہ کی توفیق نہیں دی، انہیں توبہ تو کیا نماز پڑھنے کی بھی عادت نہیں، قرآن پڑھنے کی بھی عادت نہیں، وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہیں، قطع تلقیاں کر رہے ہیں۔ معزز سامعین پلیز اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت سے جب بھی کوئی آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیا کریں، کیونکہ میرا رب جو ہے رب العزت ہے، وہ اپنی ذات سے بہت محبت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر وہ کافروں کو معاف کر سکتا ہے، قارون جیسی ہستی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے میری عزت کی قسم میں اسے معاف کر دیتا، اس کافر کو اللہ معاف کرنے پہ آ رہا تھا، کیا وہ ہم نبی کے امتی ہیں ہمیں معاف نہیں کر سکتا؟ ہم تو پیارے نبی کی پیاری اور خاص امت ہیں، ہمیں تو تمام امتوں پہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو معزز سامعین، نبی کا امتی ہونا ہماری خوش نصیبی ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب ہم کوئی گناہ کر لیں تو اللہ سے فوراً معافی مانگیں۔ جب ہم رات کو سوئیں تو اپنے نفس کا محاسبہ کر کے سوئیں کہ آج ہم نے دن میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ اگر ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں
ہم اس سے چلتے پھرتے روزانہ رات کو سوتے ہوئے استغفار کی 100 بار تسبیح پڑھ لیا کریں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے، لیکن کیوں کرتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو دیکھیں صحابہ اکرام اللہ کے خوف سے بہت ڈرتے تھے، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ سے گناہوں کی توبہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ بھی، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں معزز سامعین، ہمیں تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، ہماری زبان سے کثرت سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی، سچی، مخلص بلکہ توبۃ النصوحہ کے درجے پر فائز عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توبۃ النصوحہ کا مقام عطا فرمائے کہ جو میں نے اپنے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ توبۃ النصوحہ پکی توبہ ہونی چاہیے بندے کی، تو اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کی طرف آ کے عارضی کر کے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو تو بڑا غفور رحیم ہے، اے اللہ تیری ذات تو بڑی اونچی ہے، تو تو ہمیں معاف کر دے گا، تو تو بڑا رؤوف الرحیم ہے، تو تو شفقت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ مولا تو اپنے بندوں کے دلوں کو جانتا ہے، اپنے بندوں کے دلوں کی چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ اے رب العزت تجھے تیری عزت کی قسم، تجھے تیرے محبوب کی قسم، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب تو اللہ کی منتیں ڈالے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، اللہ سے عاجزی کے ساتھ پکارے گا اللہ کو، تو اللہ کیوں نہیں تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو معزز سامعین اللہ سے گر گرانا سیکھیں، اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں، اللہ کے آگے رونا سیکھیں، دیکھیں اللہ تمہارے گناہوں کی کتنا معاف فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔